يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جسے بادشاہ بنانا چاہے اسے کوئی بادشاہی چھین نہیں سکتا، اور جس سے بادشاہی چھیننا چاہے اسے کوئی بادشاہ بنا نہیں سکتا۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ وہ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ لاکھوں درود و درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین عظام، اولیاء کرام، ائمہ دین رحمہ اللہ علیہم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عفت معاد پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن دو آیتوں کی اور ایک حدیث کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ نماز فجر پڑھنے کے فوائد یا نماز فجر پڑھنے پر انعامات کی روشنی میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم، قابل توجہ ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کو سن کر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کو سن کر عمل نہ کرنے والا بڑا ہی بدنصیب آدمی ہے، جو دنیا میں بھی خیر و برکت کے حصول سے محروم ہوگا اور آخرت میں بھی انعامات سے محروم ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ ہے نماز فجر پڑھنے کے فوائد یا نماز فجر پڑھنے کے انعامات۔ میرے بھائیوں، نماز فجر یہ وہ نماز ہے جس کو ادا کرنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت کی دعاؤں کو حاصل کرنے والا ہے۔ نماز فجر پڑھنے والا خوش نصیب آدمی جو اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے اور آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، ایسا خوش نصیب آدمی اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حفاظت میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز فجر کی جو اہمیت ہے، جو فائدے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی جو سنتیں ہیں اس سنتوں کی فضیلت کو جو ہے ذکر کرتا چلو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے لم یکن النبی علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتي الفجر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نوافل میں، سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ تاکید یا جتنی زیادہ سختی سے فجر کی سنتیں ادا کیا کرتے تھے، کسی اور سنت کو جو ہے اتنی تاکید
میرے بھائیوں، ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ یہ جو نماز فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. جیسا کہ وہ بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدعو رکعتین قبل الغداۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اسے کبھی بھی جو چھوڑا نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، فجر کی فرض نماز کی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. اسی طرح یہ جو دو سنتیں ہیں ان سنتوں کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں یہ سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. اہل علم کہتے ہیں بہتر کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، جسے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، جسے لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ان 2 رکعت سنتوں کی پابندی نہیں کرتا یا ان 2 رکعت سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے برعکس ایک ایسا آدمی جو غریب ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے بلڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ ان 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ان 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس شخص کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. میرے بھائیوں، یہ جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ نماز فجر اگر لیٹ ہو جائے یا تاخیر ہو جائے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو ادا کیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے لیے انتظار کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تاخیر سے تشریف لائے. ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، آپ تو جو ہے صبح روشن کرنے کے بعد آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو اصبحت اکثر مما اصبحت لرکعتهما واحسنتهما واجملتهما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ بھی صبح روشن ہو جاتی، اس سے زیادہ بھی تاخیر ہو جاتی تو میں ان 2 رکعت سنتوں کو اچھی طرح خوبصورت انداز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ کر جو ہے یہاں تشریف لاتا. میرے بھائیوں، اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی سنت گھروں میں ادا کیا کرتے تھے، گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تاخیر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعت سنتوں کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی صبح روشن ہونے تک بھی جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز فجر کی جماعت چل رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ تاخیر سے جب آتے ہیں اور ان 2 رکعت سنتوں کو ادا کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے یا فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، چاہے سنت مؤکدہ
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک جو ہے نماز پڑھنے سے منع کیے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جو نماز سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ نفل نماز ہے، سنت نماز نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض صحابہ کرام جب سنت چھوٹ جاتی تو فرض نماز کے بعد جو ہے ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت قیس ابن عمر ابن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نماز فجر کے وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے، اقامت کہی گئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہو کر 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر میرے پاس آئے اور مجھے روکا اور کہا کہ اے عمر، کیا تو جو ہے 2 رکعت کے ساتھ اور 2 رکعت نماز اکٹھی پڑھنا چاہتا ہے؟ تو حضرت قیس ابن عمر ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز فجر سے پہلی جو 2 رکعت سنتیں چھوٹی تھی وہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جو ہے پڑھ لو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز فجر کی جماعت چل رہی ہے، چاہے نماز فجر لمبی ہی کیوں نہ پڑھائی جائے، یہ نہ سوچے کہ چلو فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، فٹ فٹ جو ہے 2 رکعت سنتیں ادا کر کے نماز میں شامل ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں یہ مسئلہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نماز فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں ان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہو قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ غور سے سنے میرے بھائیوں، فرض نماز کی اہمیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سنتیں ہیں اس کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو فجر سے پہلے فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت 2 رکعتیں جو سنتیں ہیں وہ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کو جو عمل پسند ہے وہ عمل کرے؟ اتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جو ہے نہ نماز فجر کی سنت ادا کرتے ہیں اور نہ ہی نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو نماز فجر سے پہلے سنت ادا کرتے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے نماز فجر کی اہمیت کو بیان کرتا چلوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، نماز فجر کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، دن کے ڈھلنے سے لے کر رات تک جو ہے، رات کی تاریکی تک جو ہے نماز ادا کرو۔ وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن اور یہ فجر کا قرآن گواہی دینے والا ہے۔ مفسرین کرام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں جو فجر کا قرآن اللہ نے بیان کیا ہے اس کا مطلب نماز فجر ہے۔ نماز فجر کے پڑھنے والوں کے متعلق جو ہے کل قیامت کے دن فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم نماز قائم کرو دن کے 2 حصوں میں اور رات کے حصے میں۔ دن کے جو 2 حصے ہیں اس سے مراد نماز فجر اور نماز مغرب ہے۔ اللہ نے یہاں اس نماز کی تاکید کی ہے کہ تم ان نمازوں کو قائم کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک
नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, और ये उन लोगों के लिए नसीहत है, ये उन लोगों के लिए वाज़ो नसीहत है जो वाज़ो नसीहत कबूल करने वाले हैं। ये याद कहानी है उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने भी ये बात कही है कि जो लोग सुस्ती, गफलत, काहिली की वजह से छोड़ते हैं, उन्हें याद दिलाने का जिक्र किया है कि उन लोगों को याद दिलाओ कि बेशक नमाजें पढ़ना है, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। मेरे भाइयों, ये तो कुरान मजीद में अल्लाह ने नमाज फजर का जिक्र किया है। इसी तरह जब हम अहादीस में देखते हैं तो इसकी बड़ी फजीलत वारिद हुई है। आइए सबसे पहले नमाज फजर की फजीलत एक हदीस की रोशनी में हम देखते हैं। खुसूसन आज का दिन, कौन सा है आज का दिन? जुमा का दिन है। इस दिन की फजर की नमाज की अहमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अफ़ज़लस सलावाति इंदल्लाहि सलातुस सुबहि यौमल जुमुअति फी जमाअतिन। सिलसिले अहादीस सहीहा की रिवायत है कि अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल, सबसे पसंदीदा नमाज अगर कोई है तो वो सुबह की नमाज है। और सुबह की नमाज में यौमुल जुमुअती, जुमा की नमाज है। और जुमा की नमाज में फी जमाअतिन, जमाअत के साथ नमाज पढ़नी है। ये नहीं कि जमात खत्म हो गई, 6:30 को कोई पढ़ रहा है, सूरज निकलने के बाद कोई पढ़ रहा है, बल्कि अल्लाह के नजदीक वो नमाज अफजल है जो सुबह के वक्त जुमा के दिन फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं। अल्लाह अकबर, कितने खुशनसीब हैं वो लोग, कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह का पसंदीदा अमल, अल्लाह के नजदीक जो अफजल अमल है वो अमल करके अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। कितने बदनसीब हैं ऐसे लोग, कितने बदनसीब हैं ऐसे लोग जो मालूम होने के बावजूद कि अल्लाह के लिए अमल इतना अफजल है, अल्लाह के नजदीक ये अमल इतना महबूब और पसंदीदा है, उसके बावजूद उसके पसंदीदा और अफजल अमल को करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, अहले इल्म कहते हैं, मैं तो छोटा हूँ, अहले इल्म कहते हैं कि लोग दुनिया में कोई बड़ा आदमी होता है या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, कोशिश क्या करते हैं? उस आदमी को खुश करने के लिए उसे जो काम अच्छा लगता है, उसका जो फेवरेट काम है, उस काम को करके उसे खुश करवाना चाहते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? कि भाई फला बड़ा आदमी है, अगर उसका पसंदीदा मैं काम करूंगा तो वो खुश हो जाएगा, वो मेरी तारीफ करेगा। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें इबादत के लिए ही पैदा किया है, क्या हम उसका पसंदीदा और उसका अफजल अमल करके उसे खुश करना नहीं चाहते? ये दुनिया वाले तो चंद दिनों तक जो खुश होंगे, उसके बाद जो आपसे नाराज भी होंगे, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपके इस अमल से खुश होकर आपके लिए खैर और बरकत को बिछा देगा। तो मेरे भाइयों, ये नमाज फजर की फजीलत है कि अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और पसंदीदा अमल है। इसी तरह मेरे भाइयों, नमाज फजर पढ़ने वालों के लिए एक इनाम या एक फायदा ये है कि जो लोग नमाज फजर पाबंदी से पढ़ते हैं वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंडर में आते हैं। जैसा कि हजरत जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह फंजुर या इब्न आदम ला यतलुबन्नका अल्लाहु मिन जिम्मतिही बिशैइन। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज की पाबंदी करता है, फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आता है, अल्लाह के अंडर में आता है, अल्लाह की हिफाजत में आता है। फंजुर या इब्न आदम, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम की औलाद, याद रख, गौर कर, फिक्र कर, ला यतलुबन्नका अल्लाहु मिन जिम्मतिही बिशैइन, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी की वजह से अल्लाह तेरी पकड़ ना कर दे। मेरे भाइयों, इसका मतलब क्या है? पहले ही बहुत इसी इसका जो है माना जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक वो बंदा जो नमाज फजर पढ़ता है, नमाज फजर पढ़ के अल्लाह की जिम्मेदारी में आता है, उस
تکلیف دیتا ہے، اس شخص کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس شخص کو اگر کوئی برا بھلا کرنا، اس کا برا بھلا کرنا چاہتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے اندر میں، اللہ کی ذمہ داری میں جو چیز ہے اسے جو ہے اسے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ نماز فجر پڑھنے والے کو تکلیف دے گا یا اسے جو ہے مصیبت میں ڈالے گا تو گویا اللہ ایسے شخص کو پکڑ کرے گا۔ جیسا کہ بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اس ذمت اللہ کے معنی فی رحمت اللہ ہے کہ ایسا آدمی جو نماز فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے میں آتا ہے۔ اور بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی فرشتوں کی حفاظت ہے کہ جو آدمی نماز فجر پابندی سے پڑھتا ہے ایسے آدمی کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور وہ فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر نماز فجر پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں ایسے لوگ جو رونا تو روتے ہیں مصیبتوں کا، جو رونا تو روتے ہیں پریشانیوں کا، لیکن پھر بھی انہیں نماز فجر پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت یا ایک انعام یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے والوں کا نام فرشتے اپنی رپورٹ میں لکھ کر اللہ کے سامنے ایسے شخص کا ذکر کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، صبح اور شام کے وقت میں یہ فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں، نماز فجر میں اور نماز عصر میں یہ صبح کے اور شام کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور رات بھر جو ہے تمہارے ساتھ گزارتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو نماز فجر پڑھ کے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے سو رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے وقت چائے کی ہوٹل میں تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، فیقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، کہ اے اللہ ہم جب انہیں چھوڑ کر آ رہے تھے تب وہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس جا رہے تھے تب بھی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ کہ فرشتے اپنی رپورٹ میں ان کا نام لکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ، یہ تیرا بندہ تیری رضا کے لیے، تیری جو ہے نا رضا کے لیے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر تیری مسجد پہ آ کر، تیری چوکھٹ پر آ کر جبین نیاز خم کر کے اپنی جو ہے پیشانی کو تیری مسجد میں ٹکا کر تجھ سے جو ہے دعا مانگ رہا ہے، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، نماز فجر کی جو اہمیت فضیلت ہے اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جہاں مرد حضرات نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے وہی خواتین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نماز فجر کی بڑی پابندی کیا کرتی تھی۔ مرد تو مرد ہیں، خواتین بھی نماز فجر کی جو ہے بڑی پابندی کیا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے لقد کان نساء من المؤمنات یشهدن الفجر مع رسول اللہ متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بیوتهن وما يعرفن من الغلس۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نیک عورتیں، مومن عورتیں اپنی چادروں کو اوڑھ کر، اپنی اوڑھنیوں کو
نبی کے ساتھ نماز فجر میں حاضر ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز فجر باجماعت پڑھا کرتی تھی، اور جب نماز سے فارغ ہوتی، جب نماز ختم ہوتی تھی، ثم ينقلبن الى بيوتهن، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جایا کرتی تھی، اپنے گھروں کی طرف نکلتی تھی تو چادروں کو اوڑھ کر نکلتی تھی، وما يعرفن من الغلس، تو اندھیرے کی وجہ سے ان عورتوں کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ مرد تو مرد، خواتین بھی جو ہے نماز فجر کا اس قدر اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، نماز فجر پڑھنے کے چند اور انعامات اور نہ پڑھنے والوں کے لیے جو وعید سزائیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔